اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت میں جب کسی کی جدائی ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب سے صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھنا، مجھے بھول نہ جانا۔ یاد وہی شے رہتی ہے جس سے قربت ہو، جو ذہن میں رہے، سوچ میں رہے اور اس کی اہمیت سے اتنی محبت ہو کہ وہ دل میں بھی رہے۔ تو کیا جب کوئی اپنے بچھڑنے والے کو یہ کہے کہ مجھے یاد رکھنا، بھول مت جانا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جانے والا محبوب اب اپنے اس دنیا کے محبوب کے نام کی تسبیح کرتا رہے گا؟ فرض کیا کسی کا محبوب شہزاد کے نام سے ہو یا نائلہ کے نام سے ہو، دونوں میں کسی بات پہ کسی حالت کی وجہ سے جدائی پڑ جائے، تو کیا اب یاد کرنے کے نام پہ شہزاد کوئی تسبیح پکڑ کر روزانہ کسی مخصوص وقت پر 100، 200، 1100 یا 1.25 بار یہ بولتا رہے گا کہ نائلہ 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 نائلہ؟ لو جی، اس طرح کیا یاد پوری ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ یاد رکھنے کا کہا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل میں رکھنا، دل کے قریب رکھنا، قرب میں رکھنا، کہیں اپنے دل سے مجھے نکال نہ دینا۔ بس یہی ایک فریاد ہوتی ہے نا، یہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ دل میں رکھنا۔ میری جگہ کسی اور شے، کسی اور خواہش، کسی اور انسان، کسی اور نام، کسی اور کی یاد، کسی اور کا پیار، کسی اور کا نام مت رکھ لینا، ریپلیس مت کر دینا کسی اور شے کے بدلے اپنے دل سے مجھے۔ یہ ہوتی ہے یاد، یہ ہوتا ہے قرب، جو تعداد میں نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے جذبے میں، اہمیت میں، ترجیح میں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اے انسانوں، مجھے یاد کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، مجھے دل میں رکھا کرو۔ صرف زبان سے نہیں، فقط الفاظ سے نہیں، دل میں محبت سے، خدا کو خدا مان کر، خود کو بندہ جان کر، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی مہربانی پہ، اس کی نعمتوں پہ، اس کے فضل پہ شکر گزار رہتے ہوئے اسے دل میں رکھا کرو، شکر گزار رہتے ہوئے اسے دل میں رکھا کرو، اس کی یاد کیا کرو۔ اب ذرا اس آیت پہ غور فرمائیے جو ساری بات واضح کر دیتی ہے، ذکر کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 152۔ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب بتائیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ہم تو کوئی ورد، کوئی نام، کوئی اسماء الحسنہ تسبیح پہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی بابا نے کہہ دیا، کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ اللہ اللہ، یا کریمو یا کریمو، یا حی القیوم، یا رحمان یا رحیم، یا سلامو یا سلامو، یعنی پڑھتے رہو، کوئی ذکر کرتے رہو، یعنی اللہ کے کسی بھی نام کو ذکر بنا کر درویش پڑھ رہی ہے 100 بار، 200 بار، 500 بار کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ اب سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ذکر کرو میرا تو میں ذکر کروں گا تمہارا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ذکر وہی ہے، تسبیح وہی ہے جو ہمیں ہمیشہ بتائی گئی کہ کوئی نام کی 1 یا 7 تسبیحاں کر لو، اتنے 1000 کر لو، اتنے 100 کر لو، تو کیا اللہ میرے نام کی یاد بھی کر رہا ہے؟ درویش درویش درویش،
کیونکہ درویش نے 100 بار اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد کی، تو اب 100 بار اللہ پاک بھی کیا درویش درویش کہہ رہے ہوں گے میری یاد میں؟ معاذ اللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ یاد، یہ ذکر وہ ہے کہ اللہ کو اپنے دل میں رکھنا، اپنے قرب کے قریب رکھنا، تو وہ بھی تمہیں اپنے قرب میں رکھے گا۔ تم اللہ کو ترجیح دو گے اپنے سب معمولات میں سے، اپنے ہر کام سے زیادہ، اپنی ہر خواہش سے زیادہ، اپنے ہر رشتے سے زیادہ۔ دل میں اس کی جگہ کسی خواہش کو نہیں قریب کرو گے، کسی خواہش کے قرب میں نہیں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اگر جس خواہش یا عمل کو ترجیح دی جائے وہ دل میں آ جائے تو ترجیح اس عمل کی اوپر آ گئی اور اللہ پیچھے چلا گیا۔ خواہش نے ریپلیس کر دیا دل سے تمہارے رب کی یاد کو، تو تمہاری یاد بن گئی وہ خواہش۔ تو تم چاہے ہر دن 1,00,000 بار اللہ کے کسی نام کو تسبیح پہ پڑھتے رہو، مراقبے، مشاہدے، مجاہدے کرتے رہو اللہ کے قرب کی تلاش میں، مگر اللہ کا قرب نہیں پا سکتے، جتنا بھی زبان سے چاہے اللہ اللہ کری جاؤ۔ تم قرب کا مطلب ہی کیا سمجھے؟ اللہ کے قرب کا، اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ کے قریب جانے کا مطلب ہی کیا سمجھے؟ جتنا بھی زبان سے چاہے اللہ اللہ کری جاؤ، مگر اللہ اگر دل میں نہیں تو یاد نہیں، ذکر نہیں۔ ارے 1000 دعائیں کرتے ہیں، 1000 بار، لاکھوں بار آیت کریمہ پڑھتے ہیں، مگر بیماری جاتی ہی نہیں، بدحالی جاتی ہی نہیں، غم جاتا ہی نہیں، غربت جاتی ہی نہیں، دکھ جاتے ہی نہیں، خوف جاتے ہی نہیں، دعائیں پوری ہوتی ہی نہیں۔ عمل کے نام پہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں 5 بار، پھر بھی یہ حالت کہ سدھر نہیں رہی، تو معلوم ہوا کہ لاکھوں بار زبان سے اللہ کہنے سے زیادہ ضروری تھا اللہ کو دل میں رکھنا، یاد رکھنا۔ ذکر یہ ہے جس میں تعداد محتاج نہیں، نیت اور تیرا خلوص چاہیے، بس نیت اور تیرا خلوص، اور دل میں رب ہی رب، تو یاد میں ہے۔ اور اگر دل میں رب ہی رب ہے تو یاد میں ہے، تو حقیقی یاد میں ہے اس رب کی، اور تو حقیقی ذکر میں ہے اپنے رب کے۔ وہ تجھے اپنے قرب میں رکھے گا اگر تو اسے قرب میں رکھے گا، اور قرب وہاں رکھا جاتا ہے جہاں دل ہے، جو دھڑکتا ہے اس ایک کسی کے نام پہ جو تیرا سب سے زیادہ قریب ہو، وہی تیری یاد ہوگی، وہی تیرا ذکر ہوگا۔ یہ دیکھو تمہاری خواہشات اور ترجیحات کے نام۔ سورہ توبہ آیت 24۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے یہ سب زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عورتیں، عیاشیاں، مال، کاروبار، پیسہ، جائیداد، مکانات، بلڈنگز، پلاٹس، یہ ہیں ذکر، یہ ہیں یاد، یہ ہیں ذکر، یہ ہیں یاد۔ اور اگر یہ تیری یاد ہیں اور اگر یہ تیرا ذکر ہیں تو تجھے انہی کا قرب ہے، تو انہی کے قرب میں مبتلا ہے۔ تو جس کو ذکر بنانا تھا، جس کی یاد کرنا تھی، جس کا قرب رکھنا تھا، جس کے قرب میں رہنا تھا، اس کو تو بس تسبیح کے دانوں پہ گن گن کے زبانی طور پہ بس نام کی حد تک دہراتے رہے، اور اس پہ ظلم کہ اسی سے دعائیں مانگتے ہو، پھر اسی سے گلے کرتے ہو کہ دعا پوری کیوں نہیں ہوتی۔
اور اس پہ ظلم کہ پھر اس سے گلے کرتے ہو کہ دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یاد کیا ہی نہیں اسے جس طرح یاد کرنے کا حق تھا، جس طرح یاد کرنے کا کہا گیا تھا۔ ہٹاؤ سامنے سے دل کی ان خواہشات کو، ان ترجیحات کو، اور جس دن سب سے اوپر اللہ کا نام ہوا اس دن دل کو دل سے راہ ہوگی۔ تو اللہ کی یاد میں ہوگا اور وہ تیری یاد میں ہوگا، تو اللہ کی یاد میں ہوگا اور وہ تیری یاد میں۔ قرب ادھر سے بھی ہوگا تو قرب ادھر سے بھی آئے گا جب تیرے دل میں رب ہی رب ہوگا۔ ذکر و فکر سب غور و فکر رہ گیا تو پیسہ کمانے کی ٹرکس کے لیے، دھوکے دینے کے لیے، نئے طریقے ایجاد کرنے کے لیے، کس طرح مال ڈبل ہو جائے، کس طرح زمینیں، پلاٹس، مربے، کارخانے، دولت، جائیدادیں بن جائیں۔ غور و فکر بس یہیں تک رہ گیا، اور ان سب کے ساتھ جا کر مسجد میں یا گھر میں فرض اور نفل ادا کر دیے، بس ہو گئی عبادت، اور 100 دانے یا 200 دانوں کی ایک تسبیح کر لی، الرزاق، بس بن گیا کام۔ اللہ جو اتنے علم والا ہے، اتنی حکمت والا ہے، اس کے ساتھ بھی ہاتھ کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تمہیں آج تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ کیا وجہ جو دل کا سکون نہیں مل رہا، کیا وجہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ تم تو اونچا اونچا لاؤڈ سپیکرز پہ ذکر کرتے ہو، مسجدوں میں، مدرسوں سے آوازیں آتی ہیں، اللہ ہو اللہ ہو۔ کاش ایک سچے لمحے کے لیے دل سے اپنے رب کو پکارا ہوتا، اس کو دل میں سمایا ہوتا۔ وہ کہتا ہے نا کہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، وہ یہی سمانا ہوتا ہے جو قرب کے ساتھ دونوں جانب سے ایک دوجے میں سمایا جاتا ہے۔ یاد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ دل میں رکھ کر وہی چیز یاد آتی ہے انسان کو بار بار جو اس کے دل میں ہوتی ہے، وہی خیال اس کو بار بار ستاتا ہے۔ تو دل میں سمانا یہی ہوتا ہے جو قرب کے ساتھ دونوں جانب سے ایک دوجے میں سمایا جاتا ہے، تو ذکر اور یاد کا صحیح مفہوم ادا ہوتا ہے۔